کیا اسپیچز کو ڈی چوک میں نہیں کرنا چاہیے تھا اور صرف اسپیچز کے لیے ہماری لیڈرشپ ہے. اسٹیج پہ چڑھے تو چمچوں کو بھجوا کے ہمارے ساتھ جو رویہ کیا گیا کیا ہم وہ بھولیں گے؟ مجبوری سے بتا رہا ہوں, وہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ قوم کوئی یہ کہ میں نے بتا سکتا ہے کہ میں اسٹیج پہ موجود تھا, کوئی ایک سنگل بندہ بتا سکتا ہے عہدیدار ہمارا کہ میں اسٹیج پہ موجود تھا. تو کیا یہ رات کو جو فائرنگ کر رہے تھے کیا نقوی نے خود فائرنگ کی؟ آرڈر انہوں نے دیے ہوں گے. کیا شہباز شریف نے خود فائرنگ کی؟ سارے لوگ استعمال ہو رہے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہمارے اوپر فائرنگ کر رہے ہیں. ہمیں ایوان ہے, کوئی ایوان پہ بھی اس طرح فائرنگ کرتا ہے؟ خدا پاک کی قسم کسی اور ملک میں ایوانوں پہ بھی ریاست اس طرح فائرنگ نہیں کرے گی جس طرح رات کو ہمارے ساتھ کیا جا رہا تھا. یہ تو اللہ کی مہربانی تھی جو بچنا تھا جن کو وہ بچ گئے, نہیں تو بچنا تو کسی نے نہیں تھا. جس طریقے سے فائرنگ کی جا رہی تھی سامنے سے, نیچے سے, اوپر سے, بلڈنگوں سے شیلنگ. السلام علیکم ناظرین کرام. صدام ترین اپنی ہی قیادت پر پھٹ پڑے. علی امین گنڈاپور اور دیگر کے خلاف کیا کچھ کہا, ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. ذات کا بتا رہا ہوں, میں خیریت سے ہوں. اور جو ہمارے ساتھی تھے بلوچستان کے, اس میں سے پشین کے اور ایک اور ضلع کے 2 ساتھی ہمارے شہید ہوئے. جو میرے ضلع ارنائی کے ساتھی تھے اس میں سے الحمدللہ تمام ساتھی محفوظ ہے. 2 ساتھیوں سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. رابطہ بھی شاید اس وجہ سے نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ نمبر بھی سارے بند ہے, نیٹ ورک نہیں ہے, چارج نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. ٹویٹر پہ کچھ لوگوں نے کافی سارے پوسٹ کیے ہیں کہ مطلب آپ کہاں پر ہے, آپ نے کل سے یا پرسوں سے ٹویٹ کیوں نہیں کی؟ میرے بھائی ہم 23 تاریخ کو ہرنائی سے نکلے. رات تک جب یہ سارا واقعہ ہوا اس واقعے میں بھی ہم وہیں تھے. اس بات کی گواہی عمران خان کی اپنی بہن علیمہ آپا دے سکتی ہے, اور باقی جو ساتھی تھے ذمہ داران تھے وہ وہاں موجود تھے. اب دل میں تو باتیں اتنی ساری ہے کہ مطلب موقع اور حالات کی وجہ سے وہ باتیں ہم کر بھی نہیں پا رہے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ جو سب کچھ ہوا ہے, ریاست ظالم ہے, ادارے ظالم ہے, اداروں میں بیٹھے جو لوگ ہیں وہ ظالم ہیں. لیکن یہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اس میں بہت ساری غلطیاں ہماری اپنی بھی ہے. بات اصل میں یہ, جب ہم 3 ٹاور پہ پہنچے نا, یہاں پہ جب ہم لوگوں نے اسٹے کیا جہاں اسپیچز کی گئی, کیا یہ ڈی چوک تھا؟ کیا وہاں اسپیچز ہونی چاہیے تھی؟ کیا اسپیچز کو ڈی چوک میں نہیں کرنا چاہیے تھا اور صرف اسپیچز کے لیے ہماری لیڈرشپ ہے؟ 26 نمبر پہ خدا پاک کی قسم وہاں بھی ہمارے اوپر فائرنگ ہو رہی تھی, رینجرز تھی, ہمارے ساتھی شہید ہوئے. یہ ایک دن پہلے کی بات کر رہا ہوں, کل رات کی بات نہیں کر رہا ہوں. کوئی ایک سنگل بندہ بتا سکتا ہے عہدیدار ہمارا کہ میں اسٹیج پہ موجود تھا؟ کوئی یہ کہ میں نے بتا سکتا ہے کہ میں اسٹیج پہ موجود تھا؟ مجبوراً ہمیں اسٹیج پہ خود نکلنا پڑا, چڑھنا پڑا. جب اسٹیج پہ چڑھے تو چمچوں کو بھجوا کے ہمارے ساتھ جو رویہ کیا گیا کیا ہم وہ بھولیں گے؟ مجبوری سے بتا رہا ہوں, وہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ قوم کے سب کریں گے. آپ نے اپنے ورکرز کو اسٹیج سے ہی ڈیل کرنا ہوگا, مائک سسٹم کے ذریعے, ساؤنڈ کے ذریعے. جس طرح 26 نمبر پہ انہوں نے کنٹینر چھوڑ دیا تو ہم اوپر چڑھے, وہاں سے ہم نے اسپیکر کے ذریعے اپنے ورکر کو موٹیویٹ بھی کیا, ان کو اسٹریٹجی بھی دی, ان کو حوصلہ بھی دیا, اور ان کو یہ بھی بتایا کہ ہم نے غلط راستے سے نہیں جانا ہے, غلط طریقے سے نہیں جانا ہے. کیونکہ ہمارے اندر ایسے لوگ ہیں جو 9 مئی کی طرح دوبارہ ہمارے ساتھ ہیں, ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں, ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو وہاں سے ہم روانہ ہوئے ہیں 26 نمبر سے. جیسے ہی ہم نے کراس کیا, ایک سائڈ سے ہم لوگ تھے تو دوسری طرف سے خان صاحب کی بہنیں تھی. خان صاحب کی بہنیں اس پار کھڑی تھی, ان کے اوپر شیلنگ ہو رہی تھی, اور ہم جہاں سے انٹر ہونا تھا اسلام آباد میں 26 نمبر سے, ہم اس طرف کھڑے ہوئے تھے. وہاں سے الحمدللہ پرامن طریقے سے جب ہم آگے بڑھے, آہستہ آہستہ چلتے چلتے ہم اسلام آباد میں آئے. سارا ماحول اتنا چارج تھا, اللہ پاک کی قسم پہ لے کے جا رہے تھے. اب آپ اپنے ورکرز کو سمجھا بھی نہیں پا رہے تھے, گلے بیٹھے ہوئے تھے. 3 دن سے ہم نے نیند نہیں کی تھی. 23 تاریخ کو ہم نکلے تھے, کل رات کو 27 تاریخ 12 بجے کے بعد چینج ہوئی ہے. یقین مانے اللہ پاک کی ذات پہ قسم ہے, پاک ذات پہ, ہم لوگوں نے تکیے پہ سر نہیں رکھا ہے, ہم بستر میں نہیں لیٹے. گاڑیوں میں کہیں 1 گھنٹہ 5 منٹ, وہ بھی وہاں نیند کیسے آنی ہے گاڑیوں میں جب آپ سفر کر رہے ہو, آپ کے اوپر شیلنگ ہو رہی ہو, ہر جگہ پہ ناکے ہو, آپ اپنے ساتھیوں کی وجہ سے بھی پریشان ہو, اور آپ کو یہ بھی ذہن میں ہو کہ آگے یہ سب کچھ ہم نے ہی سنبھالنا ہے, کوئی یہی نہیں, ہم نے خود کرنا ہے. نوجوان آپ کے ساتھ ہے. جب نیند نہیں ہوتی ہے تو آپ کے دماغ میں چاہے آپ جتنے عقل مند ہو, آپ اس طرح بھی کام نہیں لے پاتے ہیں جس طرح ایک نارمل انسان لیتا ہے. کیونکہ نیند جب نہیں ہو تو ظاہر سی بات ہے لوگ غلط کر رہے ہیں.
تو کیا یہ رات کو جو فائرنگ کر رہے تھے کیا نقوی نے خود فائرنگ کی؟ آرڈر انہوں نے دیے ہوں گے. کیا شہباز شریف نے خود فائرنگ کی؟ سارے لوگ استعمال ہو رہے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہمارے اوپر فائرنگ کر رہے ہیں. ہم ایوان ہے، کوئی ایوان پہ بھی اس طرح فائرنگ کرتا ہے؟ خدا پاک کی قسم کسی اور ملک میں حیوانوں پہ بھی ریاست اس طرح فائرنگ نہیں کرے گی جس طرح رات کو ہمارے ساتھ کیا جا رہا تھا. یہ تو اللہ کی مہربانی تھی، جو بچنا تھا جن کو وہ بچ گئے، نہیں تو بچنا تو کسی نے نہیں تھا. جس طریقے سے فائرنگ کی جا رہی تھی، سامنے سے، نیچے سے، اوپر سے، بلڈنگوں سے شیلنگ. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی. صدام ترین اپنی ہی قیادت پر پھٹ پڑے اور کہا کہ دھرنے کے دوران یہ لوگ ڈی چوک نہیں پہنچے اور ساری کی ساری قیادت غائب تھی. دوسری جانب سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف سخت قسم کی کمپین چل رہی ہے. زرتاج گل، امن بپی اور دیگر جو قیادت ہے وہ موقع سے غائب تھی. عوام کے اندر شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور عوام ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ان لوگوں کو استعفیٰ دے دینا چاہیے.